جلوس، 2 جلوس جس نے قوم کو تحفے میں دیے ہیں، اس مرحوم کا نام ہے مرحوم قاسم علی خان، جس نے قوم کی عید کو عید بنا دیا۔ غدیر خم کا جلوس، آپ کی غدیر کیا ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی تھی، جس شان سے غدیر کا جلوس برآمد کیا، جس خلوص سے برآمد کیا ہے، بزرگان جانتے ہیں، نوجوانان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ میں فروغ ایوارڈ کے لیے تنظیم ولی عصر کے چیئرمین جو یہاں موجود ہیں جناب عباس علی خان صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، اور منتظمین جو ہے ہدیات و تبرک جو ہے لے کے آئے۔ آپ حضرات جناب عباس علی خان صاحب کا استقبال بآواز بلند صلوات سے کریں، اللہم صلی اللہ۔ میں مولانا بلال کاظمی صاحب اور علامہ فراز واسطی صاحب سے گزارش کروں گا کہ فروغ ایوارڈ جو ہے تنظیم ولی عصر کے چیئرمین جناب عباس علی خان صاحب کی خدمت پیش کریں۔ نعرہ حیدری! مولانا ماہر علی جعفری صاحب، مولانا آزادہ حسین سجادی صاحب، مولانا رضی حیدر صاحب تشریف لائیں، اور جو ہے یہ پرچم اور ٹغرا اور شال یا کے بعد دیگرے جو ہے اور فروغ ایوارڈ سے نوازیں ہمارے عباس علی خان صاحب کو۔ دوسرا رفیق بچہ آواز کرو۔ دوسرا فروغ ایوارڈ شہر ممبئی کی عروس البلاد کی ایک بہترین ماتمی انجمن جس نے کئی برسوں جو ہے خدمت انجام دی ہے، جو بمبئی کے سرحد پر یعنی بھیونڈی میں مقیم ہے۔ بنارس کے افراد نے وہ انجمن قائم کی ہے جس نے سرزمین بھیونڈی پہ عزاداری کی بنیاد ڈالی، وہاں کے جلوس ہے ازاں قائم کیے، شب بیداریاں قائم کی۔ ان کی طرف پہ آج بھیونڈی مہاراشٹر کا بمبئی کے بعد دوسرا مرکز ازاں ہے۔ ہم ان کی خدمت میں تہنیت اور مبارکباد پیش کرتے ہیں، لائق تحسین ہیں یہ لوگ۔ آپ حضرات ان کا استقبال کیجئے۔ انجمن فاطمیہ بنارس بر محمد وآل محمد صلوات۔ مولانا محسن صاحب اگر زحمت نہ ہو تو اسٹیج پہ تشریف لائیں اور جو ہے انجمن ہے ماتمی کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ انجمن فاطمیہ بنارس کے اراکین اسٹیج پہ تشریف لائیں، جتنے لوگ بھی ہیں سب آ جائیں۔ انشاءاللہ جو ہے یہ کے بعد دیگرے جو ہے تبرکات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ مولانا محسن صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں اور جو ہے ان کی خدمت میں یہ اعزاز پیش کیا جا رہا ہے۔ انجمن فاطمیہ بنارس کے صدر سیکریٹری صاحبان بیاض، انجمن کے اراکین سب تشریف لائیں اور ان کی خدمت میں فروغ ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے انجمن کی جانب سے۔ آپ حضرات بآواز بلند صلوات سے کا استقبال فرمائیں۔ علماء کرام کے ہاتھوں فروغ ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ آپ حضرات اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، انشاءاللہ دوسرے دور کا آغاز بہت جلد ہو جائے گا۔ نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! نعرہ صدری! مولا ان انجمنوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے حوصلے بلند فرمائے۔ یا علی علی! ہم بے حد ممنون و متشکر ہیں انجمن فاطمیہ بنارس کے ممبران کے لیے، انہوں نے ہماری علی سی آواز پر لبیک کہا اور تشریف لائے اور اس اعزاز کو قبول کیا۔ انجمن فاطمیہ کے جتنے ممبران ہیں سب اوپر آ جائیں، اسٹیج ماشاءاللہ سے بہت بڑا، آپ آزاد پیچھے نہ کریں، آ جائیں سارے آزاد آ جائیں، اور ایک جو ہے مطلب یعنی کہ ایک یادگار تصویر بھی ہو جائے، سارے ممبران آ جائیں اوپر۔ مولانا بلال قاضی صاحب موجود ہیں
یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے. علامہ فراز واسی صاحب, مولانا ماہر علی جعفری صاحب, مولانا حضرت سجادی صاحب, مولانا رضی صاحب اور مولانا محسن صاحب تشریف رکھتے ہیں. یہ ہماری انجمن کے لیے فخر کی بات ہے, رشک کی بات ہے, اعزاز کی بات ہے. آپ حضرات ان سب کی سلامتی کے لیے بواز بلند سلوات پڑھیں. آپ حضرات میں دیگر انجمن ماتمی جنہوں نے ہماری گزارش قبول کی, اس وقت زینبیہ امام بارگاہ میں ممبئی کی ساری انجمنوں کے ممبران موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین. کہ ممبئی کے انجمنیں ہیں, ممرا کے انجمنیں ہیں, گوانڈی کے انجمنیں ہیں, میرا روڈ کے انجمنیں ہیں, ملاٹ کے انجمنیں ہیں, پورے بمبئی کے انجمنیں یہاں موجود ہیں. مولا تمام ماتمی انجمنوں کو سلامت رکھے. سارے مل کے ایک سال یا علی یا علی یا علی یا علی. میں مولانا حسن مہدی میرپوری صاحب آگے آئے جو ہمارے معزز مہمان ہیں. ذکی بھارتی صاحب بھی آگے. تمام شعراء ایک ساتھ آ جائیں. اور جو ہے مطلب یعنی کہ کسی کا نام مجھے نہ یاد آ رہا ہو تو مولانا قرطاس قبلائی صاحب, زامین صاحب میری آواز سن رہے ہو تو وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. حسن مہدی میرپوری صاحب کے ہاتھوں مولانا علی حیدر خان صاحب سلطان پوری وہ بھی موجود ہیں. میں اگر انجمن دستہ حیدری گونڈی کے ممبران میری آواز سن رہے ہو تو اسٹیج پہ تشریف لائیں. تیسرا ایوارڈ انجمن دستہ حیدری گونڈی جو کہ ایک قدیم انجمن ہے شہر ممبئی کی. گونڈی میں عزائے خدمات ہیں اس انجمن کی. عزا و ولا کے عنوان سے کئی ایک پروگرام اس انجمن کے خدمات. ہمارے تنویر بھائی اور ان کے ساتھی دیگر حضرات اسٹیج پہ تشریف لائیں. اور مولانا حسن مہدی میرپوری صاحب, مولانا بلال قاضی صاحب, مولانا حسینی اکبر پوری صاحب, مولانا ماہر علی جعفری صاحب, ان صاحبان کا ہاتھوں فروغ ایوارڈ قبول فرمائے. جناب تنویر صاحب اپنی انجمن کے ممبران کے ساتھ تشریف لائیں. محترم مشہور داناپوری صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں تو اسٹیج پہ تشریف لائیں اور انجمنوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں. استادی شعراء بزرگ شاعر اہل بیت جناب مشہور داناپوری صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں اور انجمنوں کی خدمت کے لیے اعزاز اور ایوارڈ پیش کریں. انجمن دستہ حیدری کے اراکین یہاں تشریف رکھتے ہیں, ان کے نواں خان, ان کے صدر سیکرٹری, ان کے ممبران. یہ پوری انجمن کی خدمت میں ہماری جانب سے ایک ادنا تحفہ برائے حوصلہ افزائی. آپ کو اصلی تحفہ, اصلی اجر تو معصومہ کونین عطا فرمائیں گی. کسی کی حیثیت نہیں, کسی کی اوقات نہیں ہے کہ کوئی ایک لفظ بھی کہہ سکے سوائے معصومہ کونین کے. یہ اجر آپ کو معصومہ عطا فرمائیں گی اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آپ کی خدمات میں اضافہ ہوگا. آپ کے انجمن کو مولا سلامت رکھے, آپ کے ممبران سلامت رہیں, آپ کے حوصلے سلامت رہیں, آپ کے جذبات سلامت رہیں. آپ حضرات انجمن دستہ حیدری کے ممبران کی سلامتی کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. انجمن دستہ حیدری گونڈی کی خدمت میں فروغ ایوارڈ پیش ہو رہا ہے. آپ حضرات متوجہ رہیں. مولانا بلال قاضی صاحب, مولانا حسن مہدی میرپوری صاحب, محسن صاحب, ماہر علی جعفری صاحب, مولانا رضی امام صاحب, ان تمام علماء کے بدر جو ہے ان کی خدمت میں اعزاز پیش ہو رہا ہے. آپ حضرات تشریف رکھیں, انجمنوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں. ہم تمام ماتمی انجمنیں جو اس جشن میں آئی ہوئی ہیں, ہم ہر ایک کا نام نہیں لے سکتے, ہو سکتا ہے کوئی نام چھوٹ جائے, اس لیے کلیتاً بیان فرمائیں. تمام ماتمی انجمنوں کے جو گوئنڈی سے تشریف لائی ہیں, جو ممبئی کی انجمنیں یہاں کی ہیں, ان کے شکر گزار ہیں. جو میرا روڈ سے آئی ہیں, جو ممرا سے آئی ہیں, ان کے شکر گزار ہیں. جو انجمن ملاڈ مالونی سے آئی ہیں, ان کے شکر. جو بھیونڈی سے انجمنیں آئی ہیں, بھیونڈی ایک بہت وسیع علاقہ ہے عزاداری کے تعلق سے, وہاں کے تمام مومنین کا ہم استقبال کرتے ہیں. اور آپ حضرات چلتے چلتے ایک اعلان بھی سماعت فرمائیں. انجمن مشق سکینہ کے اراکین سے گزارش ہے کہ مومنین تک ناشتہ پہنچائیں اور جو ہے چائے جلدی جلدی پہنچا دیں تاکہ سب تک کے ناشتہ پہنچ جائے. ہم بہت ممنون و متشکر ہیں مومنین اکرام کے اس مجمع میں ہمارے سرپرست جناب افسر حسین صاحب جو کلیان سے تشریف لائے ہیں وہ بھی موجود ہیں. انشاءاللہ جو ہے بیاض عظیم کی اجرا میں وہ شامل ہوں گے اور جو ہے مطلب یعنی اپنی دعاؤں سے نوازیں گے. ابھی انجمن دستہ حیدری گونڈی, انجمن فاطمیہ بنارس اور تنظیم ولی عصر کے چیئرمین جناب عباس علی خان صاحب, ان کے مرحوم والد جناب قاسم علی خان صاحب کی خدمت میں فروغ ایوارڈ پیش کیا گیا.
हम बेहद ममनून मुतशक्किर हैं इन मातमी अंजुमनों के, और आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि ये तमाम प्रोग्राम जो बॉम्बे में और सबब में मुनक़िद होते हैं तब में शिरकत फरमाएंगी और आज़ादारी को और जो है अपनी तरफ से यानी कि जो है बढ़ावा देंगी। तमाम मातमी अंजुमनों को शुक्रिया, जो मोमिनीन तशरीफ लाए हैं उनका बेहद शुक्रिया कि उन्होंने इस जश्न में शिरकत की। इमाम हुसैन के बच्चों का यह जश्न है, उसमें शिरकत फरमाकर मासूम कौनैन की खुशनुदी हासिल की। आप हज़रात इसी तरीके से बैठे रहें। दूसरे दौर का आगाज हुआ चाहता है। हमारे दरमियान मुअज़्ज़िज़ शोराए किराम अभी मौजूद हैं। जनाब बिलाल काज़मी साहब, हसन मेहदी मीरपुरी साहब, ज़की भारती साहब और अली हैदर खान साहब, शम्स तबरेज़ साहब आया चाहते हैं। जनाब किरताज साहब मौजूद हैं, वो निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। अब मैं जनाब किरताज साहब से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं। किरताज करबलाई साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो तशरीफ लाएं और अपना माइक संभालें और जो है निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दें। जनाब किरताज करबलाई साहब मौजूद हैं। हज़रात, एक बहुत अहम रुकन है इस वक्त हमारे सामने। आप हजरात तबर्रुक से सैर होते रहें और हमारे बड़े पुराने पुराने चेहरे इस वक्त हमारे सामने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमें जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। बहुत खुशी हो रही है इस वक्त, तस्वीर अच्छी है। मोहतरम अजीम आज़मी साहब के जो एक जमाने से अल्हम्दुलिल्लाह नौहा तसनीफ कर रहे हैं, कसीदे के लिख रहे हैं, मनक़बतें इन्होंने खूब कही हैं, क़तात खूब कहे हैं। तो ये काम इन्होंने बहुत उम्दा किया कि ऐसी कुछ किताबें और कुछ मजमूए हमारी नजरों से गुजरे हैं। जैसे मनक़बत के हवाले से कुछ नाम है, जिसमें से एक नाम अगर मैं असर हाजिर में नाम लूं तो अली जनाब मौलाना आमिर रिजवी साहब का है कि उन्होंने एक काम ये अच्छा किया कि मनक़बत की दुनिया में एक मजमुआ ऐसा उन्होंने शाया किया, और उनके कलाम का मजमुआ है कि जिसमें उन्होंने अंसार और मुक़द्दरात इस्मत व तहारत और उसके अलावा जो कनीज़ें थी और जो गुलाम थे मौला की बारगाह में, उन सब की शान में उन्होंने मनक़बतें कही। और वो मजमुआ इंशाअल्लाह बहुत जल्द मंजर आम पर आने वाला है। लेकिन इस वक्त ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है और बड़ा ये गैर मामूली मसरत की लहर है कि कम से कम ये काम नौहों की दुनिया में भी हुआ। हालांकि अल्लामा शऊर आज़मी साहब ने भी एक मुनफरिद काम ये किया कि उन्होंने एक मजमुआ, उनका मजमुआ कलाम है, जिसमें उन्होंने तमाम बहरें तसनीफ की हैं और बहरों के साथ साथ उन्होंने कलाम भी तहरीर किया है। लेकिन नौहों की दुनिया में यह बहुत अच्छा काम है कि सरकार अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुक़द्दरात इस्मत व तहारत और उसके अलावा अंसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके अलावा यानी खानवादे बनु हाशिम में जितनी भी मोहतरम शख्सियात हैं उनके हवाले से नौहा कहना ये कोई मामूली काम नहीं था। लेकिन इस दौर के लिए, हमारे नौजवानों के लिए बहुत अच्छा तोहफा है। मैं अपनी तरफ से शायरी के हाथ से, खिताबत के हाथ से, निजामत के हाथ से सलाम पेश करता हूं मोहतरम अजीम आज़मी साहब की खिदमत में। इन्होंने अजीम कारनामा किया और लायक सदाफरीन, लायक सख्त तहसीन, लायक मुबारकबाद है अजीम आज़मी साहब। इनका मजमुआ कलाम के जिसका रस्म इजरा भी है, आपसे गुजारिश है कि आप हजरात तबर्रुक तनावुल करते रहें और रस्म इजरा में कम से कम जो है आपकी शमूलियत रहे। और मोहतरम जामिन मोहम्मदाबादी साहब कि जिनकी सलाहियतों से आप सब वाकिफ हैं, गैर मामूली सलाहियत के मालिक हैं। अरूज की बात कीजिए, जबान की बात कीजिए, जामिन मोहम्मदाबादी साहब मकाला पेश करेंगे और जाहिर है कि रस्म इजरा है इनकी किताब का बयाज़े अजीम। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि अल्लामा फराज वास्ती साहब किबला भी मौजूद हैं। हमारे मोहतरमीन शख्सियतें यहां पर मौजूद हैं डाइस पर, स्टेज पर। तो यह हमारे लिए मसर्रत का मौका है
میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا محترم ضامن محمد آبادی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور مقالہ پیش کریں. آپ سے گزارش ہے جہاں بیٹھے ہیں سکون سے آپ تبرک تناول کیجئے اور مقالے پہ بھی دھیان لگائیے, توجہ خاص طور پہ آپ حضرات سے گزارش ہے. ضامن صاحب سے گزارش کر رہا ہوں مقالہ وہ پیش کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظیم آزمی دنیا شعر و ادب کا ایک ایسا نام کہ جو کم سے کم شہر ممبئی میں کسی تعارف کا محتاج نہیں. عظیم آزمی ایک ایسا شاعر کہ جس نے ہر صنف سخن میں تباہ آزمائی کی. عظیم آزمی ایک ایسا شاعر کہ جس نے مذہبی شاعری میں اپنی زندگی کے 25 برس اس طریقے سے صرف کیے کہ چاہے وہ قصیدوں کی دنیا ہو, چاہے منقبت کا سفر ہو, چاہے نوحے کی وادی ہو, ہر جگہ ہر طریقے سے عظیم آزمی موجود رہے. عظیم آزمی کا تعلق شہر اعظم گڑھ کے ایک قصبے شاہ دیویت سے ہے, جہاں دو بڑے نام, یا یوں کہہ دوں کہ کئی بڑے نام, جس میں سے 2-3 کا ذکر میں کر رہا ہوں, بقیہ کا تذکرہ آپ بعد میں عظیم صاحب سے سن سکتے ہیں, جس میں ناصر اعظمی صاحب ہیں, یا کوثر اعظمی صاحب ہیں, یا اختر اعظمی صاحب ہیں. اتنے بڑے بڑے ناموں کے بعد ایک اچھوتا نام آسمان شاعری پہ نمودار ہوا, جسے زمانے نے عظیم آزمی کے نام سے جانا اور پہچانا. رہی بات نوحوں کی, تو نوحوں کے تعلق سے کچھ اہم باتیں پہلے آپ کے گوش گزار کر دوں کہ نوحہ جس میں بہت سی چیزیں آپ کو مل جائیں گی, محبت ہے, درد ہے, غصہ ہے, شجاعت ہے, خوف ہے, نفرت ہے, حیرت ہے, ان ساری چیزوں کے امتزاج سے جو شاعری وجود میں آتی ہے ہم اسے نوحہ کہتے ہیں. اور اگر ان ساری خصوصیات کو کسی ایک کلام میں دیکھنا ہو تو آپ بیاض عظیم کے کسی بھی نوحے کو اٹھا سکتے ہیں اور اسے پڑھ سکتے ہیں. رہی بات نوحے کی تعریف کی, تو بحر الفصاحت نے نوحے کی تعریف یا مرثیے کی تعریف اس طریقے سے لکھی ہے کہ وہ مرثیہ جو غم کی شکل میں لکھا جائے, وہ شاعری جو غم کی شکل میں ہو, اسے مرثیہ کہتے ہیں. مہذب اللغات نے اسی کی تعریف کچھ الگ طریقے سے کی کہ ایک صنف شاعری جس میں امام حسین یا شہدائے کربلا کا تذکرہ ہو. لیکن شاید مہذب صاحب کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ کچھ زمانے کے بعد ایک ایسا شاعر بھی اس زمین پہ نمودار ہوگا کہ جو صرف شہدائے کربلا اور امام حسین نہیں بلکہ جناب عبد المطلب سے لے کے جناب علی اصغر تک ہر ایک کے لیے نوحہ کہے گا. یہ بیاض جو بیاض عظیم کے نام سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے, دیکھیے اس کے پہلے بھی 2 کتابیں بہت مشہور ہوئی, ایک شمس العزا اور ایک بدر العزا. لیکن ان دونوں کتابوں پہ اس کتاب کو فوقیت حاصل ہے. میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, میں دلیل بھی آپ کو دیتا ہوں. دلیل یہ ہے کہ شمس العزا اور بدر العزا یہ دونوں مجموعے جو آپ کے سامنے آئے, ان دونوں مجموعے میں ایک بات تھی کہ اس میں کئی شعراء کے کلام کو جمع کیا گیا تھا اور ایک بیاض بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. لیکن یہ ایک ایسی بیاض ہے کہ جس میں صرف اور صرف عظیم آزمی کا کلام ہے. دوستو, یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن واقعا یہ کام کرنا بہت مشکل ہے کہ صرف اور صرف وہ اسماء کہ جو مشہور ہیں, جن کو ہم سنتے چلے آئے ہیں, جن کے بارے میں تاریخوں میں ملتا ہے, ان کے لیے کلام کہنا بھی آسان ہے, ان کے لیے منقبت کہنا بھی آسان ہے, ان کے لیے نوحہ کہنا بھی آسان ہے. لیکن وہ اسماء, وہ ذوات مقدسہ کہ جن کے بارے میں تاریخ میں بھی کچھ نہیں ملتا, اب ان کے لیے اگر کوئی نوحہ کہہ رہا ہو تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کارنامے کے لیے اس انسان کے اندر
टैलेंट भी होना चाहिए, उस इंसान के अंदर कैपेसिटी भी होना चाहिए, वरना इसके बगैर ये काम मुमकिन नहीं है। फिर उसके बाद ये बयाज अजीम एक अलग उन्वान से भी, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस 1 मिनट आपका और लूंगा, कि ये बयाज अजीम इस उन्वान से भी मोतबर है कि जब आप नोहे का जिक्र करते हैं तो दिल के जज्बात, दिल के वो जज्बात कि जिसमें एक गम छुपा हुआ है, वो जाहिर होके वरक पे आता है। अब वरक पे आने के बाद क्या आपके दिल की वो कैफियत जो आपने दिल में रखी हुई है वही वरक पे आया है? ये सबसे अहम नुक्ता है। और अजीम आजमी के नोहों में आपको ये मुसलसल नजर आएगा कि जो दिल की कैफियत थी वही सरे फर्क आपको नजर आ रही है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे बरादर, हमारे दोस्त मोहतरम अजीम आजमी साहब की ये नोहों की किताब, अजीम आजमी साहब का ये नोहों का मजमुआ जो बयाज़े अजीम के नाम से आपके सामने पेश किया जा रहा है, आप इसे पढ़ें ताकि आपको भी सवाब मिले और वो सवाब मोहतरम अजीम आजमी तक या मोहतरम अजीम आजमी के आबा अजदाद तक भी पहुंचे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस मौके पर हमारे मौजे के, शाहरवैद के और आजमगढ़ के और हमारे खानदान के कुछ अफराद खुसूसी शिरकत के लिए आए हैं। अगर मैं किसी का नाम ना ले सकूं, हमारे कुछ रिश्तेदार, दोस्त अहबाब भी, वो सब यहाँ तशरीफ लाए। रहबर भाई मुझे सामने नजर आ रहे हैं, रिजवी चाहे और भी जो अफराद जिनके नाम मैं भूल रहा हूँ वो हजरात सब तशरीफ लाए। नैयर भाई, रहबर भाई, सब लोग जो है आगे तशरीफ लाए, स्टेज पे आ जाए आप लोग। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। शहर पूना से हमारे शमीम खालू वगैरह जो है, जो हज़ार तशरीफ लाए हैं, वो स्टेज के पास तशरीफ लाए। अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो जाफर भाई औरंगाबाद से तशरीफ लाए हैं, वो स्टेज पे तशरीफ लाए। जाफर भाई और उनके साथ जो हज़रात आए हुए हैं वो स्टेज पे तशरीफ लाए। इस जश्न में दूर दराज से मोमिन तशरीफ लाए, हम सबका इस्तकबाल करते हैं। सूरत से लोग आए हैं, मालेगांव से, पूना से, औरंगाबाद से जो हज़रात आए हुए हैं वो तशरीफ लाए, वो हमारे मौजूद मेहमान आ रहे हैं। जनाब शमीम साहब जो पूना से तशरीफ लाए हैं, हमारे खाली होते हैं, उनसे गुजारिश है तशरीफ लाए स्टेज पर। जनाब नासिर घोसानी साहब जो अहमदाबाद से तशरीफ लाए हैं जश्न के लिए, स्टेज पर तशरीफ लाए आप भी।
جناب علی نجف صاحب جعفر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. علی نجف صاحب جعفر صاحب جتنے صاحب بیان ہیں انجمن کے ان کو شجر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. علی نجف صاحب باہر جہاں تشریف فرمائے ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں.